انسان تب اندھا ہو جاتا ہے جب غلط اسے غلط نہ دکھ رہا ہو اور دماغ اسے غلط چیز کو صحیح ہونے کی دلیلیں دے، اور وہ آنکھیں موند کر دل کی نگری پر تالے لگا کر اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دے اور کیچڑ کو سمندر سمجھنے کی حماقت کر لے۔ اس انسان سے بڑا بیوقوف اور اس دلیل سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہے۔ زندگی یوں چلتی جاتی ہے جیسے ہوا آندھی میں۔ ایک عدد شیشہ تھا پڑا اس کی الماری میں، طوفان میں ہے ٹوٹ گیا ریزہ ریزہ چپ الماری میں۔ کہکوں کا مداوا کون کرے، آنسو ہیں اس کے آنچل میں، کوئی نہیں جو جان سکے سناٹا اس الماری کا۔ بہت ہی خالی ہے الماری خود الماری میں، یہ نقشہ کس نے چنا ضمیر کی تھالی میں۔ ارے موسم چپ رہو تم کب شناسا ہو الماری سے۔ یوں تو کئی چہروں پہ چہرے دیکھے ہیں، اس یس نے کئی رنگ کے لہو دیکھے ہیں۔ کھلتے پھولوں کو بخشا ہے اس نے مرجھانے کا ہنر، کئی شجروں کے ثمر بڑی بے دلی سے توڑے ہیں۔ کوئی افلاک سے پوچھے کہ تیری دسترس میں کتنی آنکھوں نے یہ بارش کے رنگ دیکھے ہیں، کتنے لوگوں نے کیے فیصلے دل سے، کتنی آنکھوں نے دھن میں جتن کاٹے ہیں۔ یوں تو روز ہی ہوتا ہے ایک غم کا نزول، کتنی راتوں نے بے سبب غم پالے ہیں۔ کہاں انکشاف ہوا اپنی بیداری کا، کہاں انکشاف ہوا اپنی بیداری کا، لبالب ہم نے آندھی میں دیے جلائے ہیں۔ یہ دنیا ڈراتی ہے ہمیں رات کی تاریکی سے، یہ دنیا ڈراتی ہے ہمیں رات کی تاریکی سے۔ اس کو کیا خبر ہم صبح کے اجالے ہیں، چراغوں نے چھپایا ہے آنسو شب کی پرچھائی میں، چراغوں نے چھپا لیے آنسو شب کی پرچھائی میں۔ نیند کے فریب نے کتنے چراغ بجھائے ہیں، یہ تو اپنی بھی سمجھ میں نہیں کیسی گزاری دنیا، یہ تو اپنی بھی سمجھ میں نہیں کیسے گزاری دنیا، خستہ خیالی ہی سے یہ دنیا اپنی یہاں پر آئی۔ ہمیں یہ ڈر ہے اس منافقت بھری دنیا میں، ہمیں یہ ڈر ہے اس منافقت بھری دنیا میں، کہیں یہ لب ہمارے خاموش نہ ہو جائیں۔ یہاں خاموش رہنا ہے سمجھداری میرے سائل، یہاں خاموش رہنا ہے سمجھداری میرے سائل، یہاں آواز جو دے دے وہ مجرم کہلائے۔ علم کی تشنگی سے ہوئے آنگن میں پھول پیدا، علم کی تشنگی سے ہوئے آنگن میں پھول پیدا، سورج کی آتش نے دلوں کو وقار بخشا۔ کچھ خواب ہیں ریزہ ریزہ، کتاب معترض ہے، یہ عراق معترض ہے، یہ سوال معترض ہے، پنوں کی دسترس پہ ہاتھوں نے جواب پلٹے، علم کی داستان پر شعور معترض ہے۔ یہ کیسا ہے خواب دیکھا کہ اوراق ہوئے ہیں باغی، کانٹوں کی آہ ہے نکلی کہ جناب معترض ہے۔ حق کی آپ بیتی سعدیہ کون کسے سنائے، جو زخم ہوئے ہیں برپا تو حالات معترض ہیں۔ ایک محشر ہے برپا، یہ دل غمگین بولے ہے کون ہے، کہیں آہٹ کا نہیں امکان، خاموشی چیخ کے بولے ہے کون ہے۔ ایک کائنات دل میں ہے روح جھانک کر بولے، ایک خاک ہنسی یہ جو تم میں بیدار ہے کون ہے۔ زمین میرے ہونے سے ہے ہی نہیں، زمین میرے ہونے سے ہے ہی نہیں، میں ہوں اور میں ہوں بھی نہیں۔ دشت کی ویرانی چیختے ہوئے سمندر کے وجود کا انکار کر دیتی ہے۔ زمین اپنی تنہائی کا بوجھ اور خشک لب لیے خاموش رہ کر پیاس کی طلب سے منہ موڑ لیتی ہے۔ حقیقت میں زمین ایک ایسی سرمایہ اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہے جس کو سننے کے لیے خاموشی کی زبان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ پانی غرور سے دور دشت پر طنز کر رہا ہے، لیکن دشت نے اپنی ویرانی کو اپنی سلطنت جانا ہے
اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنی سلطنت سے منہ نہیں پھیرے گا، چاہے کتنے ہی آب مل کر اس سے بے رخی اختیار کر لیں۔ دشت کی شان کئی سیرابوں پر بھاری ہے، اس کی شان کو یہ شایع نہیں کہ وہ اپنی سلطنت سے غداری کرے، اپنی سلطنت جس کا وہ بے تاج بادشاہ ہے اس سے منہ پھیر لے۔ ساحل پر سے جو پلٹ جائے یہ وہ بے رخی نہیں، ساحل پر سے جو پلٹ جائے یہ وہ بے رخی نہیں، جو مدتوں یاد رہے یہ وہ ناراضی ہے۔ پہاڑوں کی چٹانوں میں ایک زوردار چیخ کی گونج ایسے گونجتی ہے جیسے سارے عالم کو پکار رہی تھی۔ اس گونج کی کسک پتھروں میں درار پیدا کرنے کی استطاعت رکھتی تھی۔ دوسری طرف بیاباں میں لگی آگ جو اپنی طاقت کے نشے میں چور و مغرور ہوا کو للکار رہی تھی، اس کے پیچھے چھپے مقصد سے ہوا خوب آشنا تھی۔ آگ اپنا دبدبا دکھانے کے لیے اپنی طاقت کے گن گاتی ہے۔ اس کی خالق کا نذرانہ اس کے ظلمانہ رویے سے لگایا جا سکتا تھا۔ اس نے ہر چیز کو اپنی لپٹ میں لینے کی سازش کا ڈھول مچایا ہے۔ اس مکار آگ کو یہ پتا تھا کہ اس کی چیخ کی للکار ہوا کو بلا کر اس بیاباں کے سناٹے کو اور سناٹے میں ڈھالنے کی طاقت رکھتی تھی، لیکن پانی جو بیاباں سے کچھ فاصلے پر بہہ رہا تھا، اس کے اندر مچے طوفان سے آگ ناآشنا تھی۔ آگ مغرور اپنے ہونے پر اس قدر ظلم کا جشن رچ رہا تھا کہ اس کو پانی کی خاموشی کا علم نہیں ہوا۔ پانی کے اندر کی داستان خود کی داستان سنانے پر مجبور تھی۔ آگ اپنی طاقت میں اس قدر اندھی ہو گئی کہ وہ پانی کے اندر بیتی کہانی کو پڑھنے سے قاصر نہیں تھی۔ پانی اپنی اندر کی کہانی جو اس چیخ کو سن کر اس پر بیتی بہت زور سے باہر پھینک دیتا ہے، اپنی سطح پھاڑ کر آگ کو اپنی لپٹ میں لے لیتا ہے اور اس آگ کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ آگ اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگا سکی کہ پانی کس قدر جوش میں کیوں ہے اور کیوں پانی نے اپنا آپا کھو دیا ہے۔ المختصر، آگ کا قصہ تمام شد مگر اثرات نامعلوم۔